961ویں حدیث پاک ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے نماز سے ابتدا کی، یعنی عید کی نماز پڑھائی، پھر اس کے بعد لوگوں کو خطبہ دیا، پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو آپ منبر سے اترے، پھر خواتین کے پاس گئے، کیونکہ مجمع کثیر تھا، بہت سارے صحابہ کرام تھے، خواتین پیچھے ہوتی تھی، مرد آگے پھر پیچھے، اور پردے کا اہتمام، تو بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو مجمع کثیر کی وجہ سے پیچھے تک نہیں پہنچ پاتی ہیں، تو خاص طور پہ پھر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کے پاس گئے اور کہتے ہیں پھر ان کو نصیحت کی، اور اس وقت آپ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر ٹیک لگائے ہوئے تھے، جیسے یہ بلال کھڑے ہوئے ہیں پیچھے، سرکار نے اس طرح ان کے کندھے پہ اس طرح ٹیک لگا کر آپ واز فرما رہے ہیں، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا کپڑا پھیلایا ہوا تھا اور خواتین اس میں صدقہ ڈال رہی تھیں۔ اور ابن جریج کہتے ہیں کہ میں نے عطا سے پوچھا، یہ پیچھے جو ہیں وہ حضرت عطا رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کو بیان کر رہے ہیں، تو میں نے ان سے پوچھا کہ اب بھی امام پر واجب ہے کہ وہ خطبے سے فارغ ہونے کے بعد خواتین کے پاس جائے اور ان کو نصیحت کرے؟ تو عطا نے کہا کہ بے شک یہ ان پر واجب ہے، اور ان کو کیا ہوا ہے کہ وہ ایسا نہیں کرتے ہیں؟ تو دیکھیے اس میں شفقت ہے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کی روحانی بیٹیوں پر، کہ اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صرف مردوں کو خطبہ دینے پر اکتفا فرماتے تو یقیناً وہ مرد جا کر اپنے گھروں میں روایت کرتے، یقیناً خواتین کو جو ان کے گھر کی آئی ہوئی تھیں ان کو یہ شرعی احکام بتاتے کہ تم نے اگر نہیں سنا، آپ پیچھے تھیں، تو یہ سرکار نے بیان فرمایا۔ لیکن رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم مردوں سے فارغ ہو کر پھر خاص عورتوں کے پاس آئے، اور ان کو اس میں پوری مزید بات نہیں ہے، ورنہ بعض روایتوں میں ہے کہ ان کو آخرت کے بارے میں سرکار نے بتایا، آخرت کا خوف پیدا کیا، پھر ان کو جہنم سے بچنے کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا کہ تم کثرت سے صدقہ کرو۔ پھر ان عورتوں نے صدقہ دینا شروع کیا، اور یہ نفلی صدقہ تھا، کوئی فطرہ نہیں تھا، یا مطلب زکوٰۃ وغیرہ ایسا نہیں تھا کہ وہ کوتاہی کی مرتکب ہو رہی تھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوف پیدا کیا، ان کو ڈرایا کہ تم اپنی زکوٰتیں اپنے پاس روک کے نہ رکھو، تو انہوں نے زکوٰۃ ادا کرنا شروع کی۔ یہ تو صحابیات سے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، نفلی صدقے کی ترغیب تھی، لیکن وہ صحابیات اتنی اچھی تھیں، ان کی اتنی پیاری تربیت تھی، اتنی وہ بہترین نفوس قدسیہ تھیں کہ ہمارے یہاں تو عورتیں زیور کو سینے سے چمٹا کر رکھتی ہیں، یہ جان بوجھ کے حساب کتاب ہی نہیں کرواتی ہیں تاکہ نہ ان پہ قربانی بن سکے، نہ زکوٰۃ بن سکے، نہ فطرہ بن سکے، ساری ذمہ داری ڈال دیتی ہیں شوہروں کے اوپر، اپنے سونے کے سیٹ بڑھاتی رہتی ہیں، اور یہ نہیں سوچتی کہ جو آپ کے ان سونوں کے سیٹوں میں اللہ تبارک و تعالی نے غریب کا حق رکھا ہے، اگر شوہر اپنی پاکٹ منی سے آپ کی اجازت سے زکوٰۃ ادا کرتا رہے تو اگرچہ فرضیت پوری ہو جائے گی، لیکن خاص جو آپ کے مال میں غریب کا حق تھا وہ تو آپ کے مال سے نکل کر غریب تک نہیں پہنچا، اس کا کیا ہوگا؟ اور پھر یہ زکوٰۃ یا فطرے وغیرہ کی قربانی کی جو فرضیت یا وجوب ہے وہ اس لیے تاکہ مال کی محبت دل سے نکلے، اور یہ اس کا ثبوت ہو کہ آپ کے دل میں آخرت اور اللہ تعالیٰ کی محبت مال اور دنیا کی محبت سے زیادہ ہے۔ لیکن اس کا پروف یا ثبوت دینے کے لیے عورتیں کیوں تیار ہوں؟ تو جسٹ اپوز، اللہ کی محبت کم ہے اور آخرت کی محبت کم ہے، دنیا اور مال کی محبت زیادہ ہے، یہ سونا ہم سے جدا نہ ہو۔ کسی عورت کو دیکھا ہے کہ اس نے اپنے سونے کا سیٹ بیچ کے زکوٰۃ ادا کی ہو؟ کبھی بھی آپ نہیں دیکھیں گے، یا تو شوہر ادا کرے، اور شوہر ادا نہیں کرے گا تو بولتی ہے ہمارے پاس کون سا کیش ہے، جب ہوں گے پیسے تو دے دیں گے، اور پھر اسی طرح پوری زندگی گزار کر ان بچوں کے حوالے وہ سونے کے سیٹ کر کے چلی جاتی ہیں جو لالچ بھری نگاہوں سے ان سونے کے سیٹوں کو پہلے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ماں باپ کے مرنے کے بعد بالکل اس طرح لڑتے ہیں جیسے جانور ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوں، اور پھر ان کو لے کے اپنے ذاتی مفادات میں استعمال کرتے ہیں، نہ ایصال ثواب کرتے ہیں، نہ ان کے لیے صدقہ کرتے ہیں۔ اس اولاد کے لیے آپ چھوڑ کر جانا چاہتی ہیں یہ مال کہ جو خود آپ کے اوپر خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور اپنے ذاتیات پہ خرچ کریں گی، اور آپ پہ آخرت کا وبال رہے گا۔ ایسے قربانی کا حساب کتاب نہیں کرتی ہیں کہ کسی اچھے عالم دین کو اپنا مال بتا کر ان کو کہیں کہ جی کیا مجھ پہ قربانی بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ تو کئی بہنیں ایسی ہوتی ہیں جن کے پاس اتنا سونا ہوتا ہے، کیونکہ اس کا نصاب قربانی کا یہ زکوٰۃ والا نہیں ہے کہ 7.5 تولہ سونا ہو تبھی قربانی بنے، بعض اوقات 1 تولہ 2 تولہ سونا ہوتا ہے، اس پر بھی قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ تو گھر کی کئی خواتین ہوتی ہیں جن کے پاس اتنا سونا ہوتا ہے کہ قربانی لازم ہو رہی ہوتی ہے، لیکن حساب ہی نہیں کرتی ہیں،
اصول بنایا ہوا ہے، یہ ہمارے گھر میں تو ابا جان ہر سال کرتے ہیں، بس وہ کریں گے، حالانکہ یہ اصول تو نہیں ہے۔ اصول یہ ہے کہ گھر کے جس فرد میں قربانی کے 3 دنوں میں قربانی کی تمام شرائط پائے جائیں ان پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک ایک گھر میں بعض اوقات 4 5 قربانیاں واجب ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن ہماری پڑھی لکھی امت اس لحاظ سے کہ ان کے پاس تعلیم سب موجود ہے لیکن سیکھنے اور عمل کرنے کا وقت نہیں ہے، اس لحاظ سے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن بھی موجود ہے، حدیثیں موجود ہیں، علماء موجود ہیں، لیکن سیکھنے کی زحمت گوارہ نہیں کریں گے۔ سال ہر سال سے قربانیاں بن رہی ہیں، ہر سال ترک واجب کا وبال سر پر لے رہے ہیں، اور اگر ترک واجب کی عادت بنا لے، ویسے تو واجب کا ترک گناہ صغیرہ ہوتا ہے لیکن عادت بنا لے تو گناہ کبیرہ بن جاتا ہے، تو گناہ کبیرہ نام اعمال میں لکھا جا رہا ہوتا ہے لیکن ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ اب مرنے کے بعد ہمارا بنے گا کیا، اور وہ سونا بس سونا چمڑی جائے دمڑی نہ جائے۔ سیٹھ جی کو فکر تھی 1 کے 10 کیجئے، موت آ پہنچی کہ صاحب جان واپس کیجئے، بس یہ سمجھ لیں کہ یہ اسی طرح سینے سے لگا کر سونا، فوت ہوں گی اور پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے کتنا بڑا وبال اپنے سر پہ رکھا۔ اور بروز قیامت جس مال سے انسان اس کا حق ادا نہیں کرتا ہے یا غریبوں کا حق نہیں پہنچاتا ہے، تو حدیثیں یہ کہتی ہیں کہ اسے جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا اور اس سے پہلوؤں کو داغا جائے گا، پھر پتہ چلے گا، چیخیں جب وہاں نکلیں گی کہ کاش مجھے دنیا میں بھیجنے، ساری زمین سونے کی بن جائے، میں صدقہ کر دوں، لیکن پھر کیا فائدہ۔ اور تیسری اس میں زکوٰۃ فطر وغیرہ کے اندر جو فرضیت یا وجوب کا سبب ہے وہ ہے بخل کی لعنت سے دور ہونا۔ بخل کا مطلب ہوتا ہے جس کو اردو میں ہم کنجوسی کہتے ہیں، کہ جہاں شریعت نے مال خرچ کرنے کا حکم دیا وہاں پر مال خرچ نہ کرنا، جہاں صحیح ضرورت ہو وہاں مال کو خرچ کرنے سے صرف مال کی محبت کی وجہ سے رک جانا، اسے بخل کہتے ہیں۔ اور یہ بخل بھی ہماری بہنوں پہ غالب ہے۔ زکوٰۃ میں خرچ کریں، فطرے میں خرچ کریں، غریبوں کے خرچ کریں، قربانی پہ خرچ کریں، یہ وجوب ہے۔ حج کے لیے خرچ کریں، سونے کے سیٹ لے کے بیٹھی ہوئی ہیں، حج فرض ہو رہا ہے لیکن کوئی پرواہ نہیں ہے، اتنا سونا ہوتا ہے کہ اپنا بھی خرچہ اٹھا سکتی ہیں، محرم کا بھی اٹھا سکتی ہیں، لیکن جب کیلکولیشن کرتی ہیں تو پھر سونا تو بچے گا ہی نہیں، تو کوئی بات نہیں، آخرت برباد ہو جائے، اللہ ناراض ہو جائے، رسول ناراض ہو جائے، سونا تو نہ جائے نا ہمارے پاس سے۔ یہ ایک مسلمان، ایک مومنہ کاملہ کی یہ سوچ ہونی چاہیے، ذرا ان عورتوں سے درس حاصل کریں۔ اسی لیے صحابیات تمام عورتوں سے افضل ہے بعد والی، کہ وہ آخرت کو پیش نظر رکھا کرتی تھیں، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی ان کو مقدم تھی، نہ کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کی اور مال کی محبت میں گم رہ کر وہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے احکامات کو فراموش کرتی تھیں۔ ہماری عورتیں اللہ ناراض ہو کوئی بات نہیں، رسول ناراض ہو کوئی بات نہیں، سونا نہ جائے۔ اور پھر اس کے نخرے اتنے ہیں کہ اگر کبھی دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے ہماری توقع کے مطابق کچھ چیز عطا نہیں فرمائی تو شکوے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہماری نہیں سنتا، سب کی سن لیتا ہے۔ اچھا آپ تو اللہ کی نہ سنیں، اللہ تعالیٰ آپ کی سنتا رہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ذرا سوچ بنانی چاہیے کہ ہم اللہ کے رب ہیں یا اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، ہم اس کی اطاعت کرنا ہم پہ واجب ہے، فرض ہے، یا وہ ہماری باتیں مانے اس کے اوپر فرض ہے۔ لیکن بس عورتوں کو کیا سمجھایا جائے، ان کے سمجھ میں اسی وقت آئے گا جب موت کا جھٹکا لگے گا، انہیں اٹھا کے قبر میں تنہا چھوڑ کے سارے واپس چلے جائیں گے، اولاد ان کے مال کے اوپر عیش کر رہی ہوگی اور یہ قبر کے اندر چیخ رہی چلا رہی ہوں گی اور وہاں کچھ سننے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے میری بہنوں سے گزارش ہے ان باتوں کی تلخی کو نہ دیکھیں، اپنی آخرت کی فکر دیکھیں، اسی لیے ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں فوراً اپنے تمام مال کا حساب کریں، کسی عالم دین سے پوچھیں وہ مال کتنے عرصے سے آپ کے پاس ہے یہ بھی بتائیں، اور پوچھیں کہ زکوٰۃ فطرہ قربانی مجھ پہ بنتی ہے کہ نہیں، حج فرض ہوتا ہے کہ نہیں۔ یہ ہمارا مشورہ ہے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔